اب سچویشن مسلمانوں کی ایسی ہو گئی کہ بس ایک نام کا رب سے رشتہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندگی کے اندر لذت بندگی ختم ہو گئی، نماز کے اندر وہ کیف و سرور جو آنا چاہیے وہ ختم ہو گیا، اور یہی حال تقریباً عبادات کا ہے کہ بندہ سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کے اثرات کو آپ تلاش کریں تو دور تک اس کا کوئی اثر، کوئی فائدہ اس کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم رسموں کی طرف توجہ تو دے دیے، ہم روح کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کیے۔ اور جب اللہ عز و جل سے تعلق کمزور ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو جائے تو پھر نہ اللہ کی باتوں کی کوئی اہمیت دماغ میں رہتی ہے اور نہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اہمیت دلوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ ہزار ان کے سامنے اللہ کے فرمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جائیں، ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایک ہی چیز ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، بار بار دنیا میں تھوڑی آنا ہے، یہ زندگی مزہ کرنے کے لیے بس مزہ کرتے چلے جاؤ۔ جب یہ سچویشن پیدا ہو جائے تو ہر اس شخص کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو شخص اس میدان کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے اور آنے والے مسائل کے سلسلے میں تھوڑا سا ادراک رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بھٹکتے ہوئے بہکتے ہوئے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سیدھے راستے کا مسافر بنایا جائے۔ آج اگر دنیا کا انسان چوری کر رہا ہے، اگر آج دنیا کا مسلمان دھوکے بازی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کے فرامین اور اللہ عز و جل کے احکام کو پیش نظر نہیں رکھا۔ وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے کہ اگر میں صحیح طریقے سے چلا تو پتہ نہیں میرا گزر بسر ہو بھی سکے گا کہ نہیں۔ وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے کہ میں سچ بولوں گا تو میری روزی چلے گی کہ نہیں۔ یہ سارے شکوک و شبہات اور غلط راستے کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کی زندگی سے اللہ عز و جل سے تعلق، اس کی زندگی کا تعلق اللہ عز و جل سے کمزور ہو جائے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں کچھ ایسی باتیں آپ کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں کہ آج جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو آپ کی سوچ میں کافی تبدیلی پیدا ہو چکی ہو اور آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی کوشش کے اندر آج کے بعد لگ جائیں۔ یہ معاشرہ ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر کسی سے لین دین کے اندر یا کسی معاملے کے اندر کوئی وعدہ کر لیا اور اس وعدے کے بعد آپ نے وعدہ پورا نہ کیا تو مجھے بتائیے کہ سامنے والے کی نگاہوں میں آپ کی عزت رہے گی یا چلی جائے گی؟ جواب دیں۔ وعدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وعدے کی وفا کرنے والے کا مقام بہت اچھا ہے۔ وعدہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، آگاہ ہو جاؤ، وہ شخص صاحب ایمان نہیں، کامل مومن نہیں جو وعدے کی وفا نہ کرتا ہو۔ اسی لیے جب منافق کی علامت حضور نے بیان فرمائی تو اس علامت کے اندر ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ جو منافق ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کی وفا کرو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اور حدیث کا ایک آخری حصہ، پوری حدیث کا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں
تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر اس وقت دشمن غالب آ جائے گا جب میری امت کے اندر وعدہ خلافی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے وعدے کی اہمیت۔ یہ ایک تمہید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان آگے کی گفتگو سننے کے بعد پختہ ہو جائے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وعدہ اتنا اہم ہے، وعدے کی وفا اسلام میں اتنی اہمیت رکھتی ہے، وعدہ خلافی کرنے والے کے سلسلے میں وقار کے مجروح ہونے کا معاملہ رہتا ہے اور وعدہ خلافی کرنے والے کی عزت نہیں رہتی۔ جس رب نے وعدے کی وفا کا حکم دیا، توجہ چاہوں گا، اب پوری گفتگو توجہ سے سنیے گا، جس رب نے وعدے کی وفا کا حکم دیا، وعدہ خلافی سے بچنے کا حکم دیا، کیا وہی رب اپنے بندوں سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جواب دیجیے آپ۔ آج میں آپ کو وہی اللہ کے وعدے یاد دلاؤں گا کہ اللہ نے ہم سے کیا کیا وعدے کیے، تاکہ ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں۔ اور وعدے کی بات جب اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمائی تو فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ وہ جو وعدہ کر دے وہ وعدہ وہ پورا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اللہ کے وعدے آج دکھاؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا ہم سے وعدے کیے ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ہم بیپاریوں کے وعدے پر بھروسہ کر کے انویسٹ کر لیتے ہیں، قدرت کے وعدے پر بھروسہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آئیے اب سمجھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا، کیا وعدہ فرمایا؟ جنت کا وعدہ۔ کس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ ذرا جنت کا تصور کیجئے، کیا کوئی معمولی جگہ ہے جنت؟ کوئی معمولی مقام کا نام ہے جنت؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی جنت کیسی ہے اس کا تصور دنیا کی کسی چیز سے کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو جنت کے کمپیر کے اندر ہم کہہ سکیں کہ یہ جنت جیسی ہے۔ ایسی حسین جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے، اتنی پیاری جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب نے کس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر دریا کے کنارے پر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بنگلو پوش ایریے کے اندر ہو، ہم ہر اچھی جگہ پر اپنے مکان کی امید رکھتے ہیں، لیکن کوئی مکان ایسا نہیں جہاں پر ہم پرماننٹ رہ سکیں۔ چاہے کہیں بھی ہم بنا لیں، کسی مقام پر بنا لیں، ملک میں بنا لیں یا سوئٹزرلینڈ میں بنا لیں، کوئی مکان ایسا نہیں جس میں ہم پرماننٹ رہ سکیں۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک بار چلے گئے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے، نہ وہاں موت آئے گی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی وہی جگہ ہے۔ اللہ والے بڑے ہوشیار تھے، رہتے تھے جھونپڑے کے اندر، لیکن جانتے تھے کہ جنت ملنے والی ہے نا، تو وہ اس کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ یار یہاں تو پرماننٹ رہنا نہیں، جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں تو گھر ہونا چاہیے، وہاں تو مکان ہونا چاہیے، وہاں تو بنگلو ہونا چاہیے، وہاں تو محل ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ قرآن میں تلاش کرتے تھے کہ ذرا دیکھیں کون سی چیز ہم اپنائیں جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اتنا انویسٹ کرو گے، اتنا بھرو گے تو فلاں جگہ آپ کو مکان ملے گا، یہ بیپاری کہہ سکتا ہے لیکن دے یہ ضروری نہیں۔ لیکن میرا رب اگر کہہ دے یہ کرو گے تو میں جنت دوں گا تو وہ اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آئیے پہلا وعدہ جنت کا کن کے لیے اللہ نے فرمایا؟ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جس کسی نے بھی کہا، غریب نے کہا، امیر نے کہا، بنگلے میں رہنے والے نے کہا، جھوپڑے میں رہنے والے نے کہا، مولانا نے کہا، جاہل نے کہا، کسی نے بھی کہا
ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے۔ جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، پھر جمع رہے اس پر کہ میرا پالنے والا میرا رب ہی ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، اس پر وہ جمع رہا، قائم رہا، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم۔ یہ پہلا وعدہ دنیا کے لیے ہو گیا، انہیں کوئی خوف نہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، پالنے والا باپ بھی ہوتا ہے، پالنے والی ماں بھی ہوتی ہے، لیکن بڑا فرق ہے پالنے والوں کے اندر۔ ماں پالتی ہے ایک مدت تک، باپ پالتا ہے ایک مدت تک، پھر اس مدت کے بعد معاملہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ جس کو باپ نے پالا تھا، وہی بچہ پھر باپ کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے۔ وہی بچہ جسے ماں نے پالا تھا، وہی بچہ ماں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ پھر ماں بھی چلی جاتی ہے اور باپ بھی چلا جاتا ہے، لیکن اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تیری شان یہ ہے نہ تو جانے والا ہے، نہ موت تجھے آنے والی ہے، اور نہ تو کسی کا محتاج ہے۔ تو ایسا پالنے والا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی سب کو تو ہی پالنے والا تھا، اور سب کا پالنے والا تو قیامت تک ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز، اگر کوئی پالنے والا ہے تو اس کا خزانہ ختم ہو جائے، بیٹا تمہارا انتظام تم خود کر لو، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، تیرے خزانے کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ تیرے پاس تو اتنا خزانہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ تو پالتا ہے تو سمندر میں مچھلیوں کو پالتا ہے، چونٹیوں کو بل میں پالتا ہے، اور جنگلوں میں جانوروں کو پالتا ہے، پہاڑوں کے اندر جانوروں کو پالتا ہے۔ جو جہاں بھی ہے وہاں تو پالتا ہوا ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اس پر جم جاؤ۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کے اندر انبیاء کرام کی جتنی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی وہ رب بنا ہی سے ملیں گی، رب بنا ہی سے ملیں گی۔ اے ہمارے پالنے والے، اور وہ ایک کو پالنے والا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کو پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا کہ آپ صرف پالنے والے پر اٹک نہ جائیں۔ آپ جب اپنے رب کی شان اس انداز سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کی توجہ یہی رہے گی، ارے میرا پالنے والا جب اللہ ہے تو ادھر ادھر کیوں دیکھوں، میں اسی پر کیوں نہ جم کر کے بیٹھ جاؤں۔ اب اگر کوئی اس پر جم گیا تو سب سے پہلی چیز، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ اہل جنت ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پر وہ قائم رہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ اور جنت کیسی ہے؟ اور جنت میں کیا ٹیمپرری وہ جائیں گے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ کون سا عمل؟ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے، اللہ عز و جل نے ایک اور مقام پر جنت کا وعدہ فرمایا، اس کے لیے کسی اور صفت کا ذکر اس نے فرمایا۔ قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر تفصیل کے ساتھ کہیں کسی چیز کا ذکر ہے، کہیں بہت شارٹ کے اندر ذکر ہے، لیکن وعدے جو کچھ اس نے جس عمل کی بنیاد پر فرمائے ہیں وہ ان سارے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح لفظوں میں فرما دیا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ اب آئیے دوسرا وعدہ اس کا جنتی سے متعلق، کس کو وہ جنت، یہاں تو لفظ وعدہ استعمال اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغات کا وعدہ کیا ہے. جو مسلمان ہیں، اب آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصطلاح شریعت کے اعتبار سے یقیناً ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کامل مسلمان ہونے کے جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ ہم اسے اپنے اندر تلاش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ حضور نے مسلمان کی تعریف فرمائی. مسلمان کبھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں، بلکہ مسلمان کی وجہ سے دوسرا مسلمان ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ مسلمان کی تعریف. جب ہماری زندگی کے اندر کمال اسلام پیدا ہو جائے گا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو اگر مسلمان، تو اللہ نے باغات کا وعدہ کیا ہے. جنت کے معنی باغ کے بھی ہوتے ہیں، تو باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. یہ بیوٹیفل منظر، اللہ اکبر، نیچرل بالکل. آج آدمی سمندر کے کنارے جا کر بیٹھتا ہے، نہروں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہل اسٹیشن پر جاتا ہے، جھرنے دیکھتا ہے. کوئی نائگرا فال دیکھنے کے لیے کینیڈا اور امریکہ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، وہ بہتے ہوئے جھرنے انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں. تو میرا رب انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میں نے کیا چیز کو اچھا سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ کس چیز کو بیوٹی سمجھتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے اس جنت کی خوبصورتی کا تذکرہ فرمایا. ایسے باغات میں اللہ عز و جل ہمیں رکھے گا جس باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے. اور پھر فرمایا میرے بندو گھبرانا نہیں، یہ ٹیمپرری تم وہاں نہیں رہو گے. اللہ فرماتے ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ. اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ بسنے کے باغات میں، یعنی جو باغات ہوں گے، جو گارڈن ہوگا، اس میں پاکیزہ مکانات ہوں گے. اللہ ان پاکیزہ مکانات کے اندر رکھنے کا وعدہ فرما رہا ہے. باغات بھی ہوں گے، پاکیزہ مکانات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی. یہ ساری چیزوں کا وعدہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ وہ وعدہ کر رہا ہے جس سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. وہ وعدہ فرما رہا ہے کس کے لیے؟ جو ایمان والے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما، تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ہم حقدار بن جائیں. اب یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے جو فرمایا اسے بھی سماعت فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور یہی بڑی مراد پانا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. ہم اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو راضی کرنے کی فکر، تو قرآن کہتا ہے نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو. اس کی فکر کرو، اس لیے کہ جنت کوئی نہیں دے سکتا. جنت کا مالک بھی وہی ہے، جنت کا خالق بھی وہی ہے، اس لیے اس کو راضی کر لو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں. سب کو راضی کرنا مشکل ہے، رب کو راضی کرنا آسان ہے. رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. سب کو راضی کرنا مشکل ہے، لیکن رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اگر کوئی چند قطرے آنسو کے بہا دے، زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، رب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر کوئی قریبی رشتہ دار ناراض ہو جائے، چلیے ماشاءاللہ حالات سے واقف ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، کسی ویلیج میں تو رہتے نہیں آپ، اور سمجھدار بھی آپ ہیں ماشاءاللہ. بیوی ناراض ہو گئی، ہم گھر سے باہر نکل گئے، بیٹھے ہوئے سگریٹ پہ سگریٹ کوئی پھونک رہا ہے، کوئی دوستوں کے یہاں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، وہیں کوئی نریمن پوائنٹ پہ چلا گیا، کھانا اچھا نہیں لگتا، ٹینشن ٹینشن ٹینشن. پتہ چلا کہ ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں وہ اگر ناراض ہو جائے،
کھانا چھٹ جاتا ہے، آرام چھٹ جاتا ہے، سکون چھٹ جاتا ہے۔ یار خدا سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا کون ہے؟ کوئی تو نہیں۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہم صبح سے لے کر رات تک وہ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو ناراض پر ناراض کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ لگاتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، سب ناراض ہو چل جائے گا، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی تمہاری سنور گئی اور آخرت بھی تمہاری سنور گئی۔ حضور راضی ہو گئے، رب راضی ہو گیا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی مراد پانا، یعنی بہت بڑی کامیابی اگر تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے تو بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دو وعدے جنت سے متعلق دو کاموں کے عوض کے اندر پکے مسلمان بن جاؤ تو جنت ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب آئیے دوسرا کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ یہ تو جنت کا وعدہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ زوال کا شکار ہو جائے، وہ پستی کا شکار ہو جائے۔ ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ اب میرے مولا نے کس کے لیے عروج کا وعدہ فرمایا، کس کے لیے اقتدار کا وعدہ فرمایا، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو، کن کو وعدہ کی دیا؟ جو غور سے سنیے گا۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ خالی ایمان لا کر نہیں بیٹھ گئے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کیے، انہوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، یعنی جیسے پہلے والوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اقتدار عطا فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے فرمایا اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی وہ ان کو دین پر جمع دے گا۔ جو نیک عمل کرتا ہے ایمان والا، اللہ ان کو اقتدار بھی عطا کر دے گا اور دین پر جمع دے گا۔ کون سا دین؟ جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو کچھ اور پسند ہے، ہمیں یہ پسند وہ پسند، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا؟ دین اسلام پسند فرمایا۔ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط یہ دین عطا کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی جو تمہیں آگے خوف کا ٹینشن ہے کہ کیا ہوگا، نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم عمل صالح کرو، اللہ اس ٹینشن کو خوشی میں بدل دے گا اور امن میں بدل دے گا۔ اور پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔
آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی ایمان والا نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے اقتدار بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دین پر جمع بھی دے گا اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ بس میرا رب یہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور پھر جو ہے وہ ناشکری مت کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بڑے جو ہے نافرمان لوگوں کے اندر ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 وعدے ہو گئے، اب آئیے تیسرے وعدے کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ میں آج آپ کو اللہ کے وعدے بتا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہم اور آپ ٹینشن لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کے وعدے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا لیں تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ بس یہ یقین رکھیں، وہی ہوگا جو میرا مولا چاہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔